رمضان رمضان ایمان ہے رمضان 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 مہمان ہے رمضان 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 الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اما بعد میرے محترم دوستو، رمضان المبارک اللہ پاک کی ایک بہترین نعمت ہے، ایک لازوال نعمت ہے جو اللہ پاک نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ قرآن کریم کی آیت آپ نے سنی، اس آیت کے مطابق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے جو اللہ پاک نے ہمیں نعمت عظمی کے طور پر عطا فرمائے ہیں، 11 مہینوں میں ہم زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں، جیسے آتا ہے ہم گزارتے چلے جاتے ہیں۔ عام دنوں کے اندر ہمارے اوپر صرف 5 نمازیں فرض ہوتی ہیں، جس کی ادائیگی ہمارے اوپر اسلام اور شریعت نے لازمی قرار دی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنی زندگی کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، اچھے انداز میں زندگی کو گزارنے کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، اور اس مصروفیت سے بعض لوگ یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وہ مادیت کے گرداب میں ایسے پھنستے چلے جاتے ہیں کہ ان کو آخرت کی فکر بھول جاتی ہے، دنیا کے اندر ایسے دھنستے چلے جاتے ہیں کہ وہ آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ آخری ایک مہینہ جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور جو مادیت کے اندر دھنسنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے۔ جو اللہ کے فضل اور احسان کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اس مہینے میں بے انتہا مشقت اور محنت کر کے اپنے اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس رمضان کے مہینے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، الصیام لی وانا اجزی بہ، وفی روایت آخر الصیام لی وانا اجزی بہ، یعنی کہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ میرے لیے ہے، روزے میرے لیے ہیں اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے میرے لیے ہیں اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ تو اب اس مہینے کو اللہ پاک نے اپنے لیے خاص کر دیا، مخصوص کر دیا کہ رمضان کے مہینے میں جو بندہ اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا کو حاصل کرتا ہے، یقیناً اس کے لیے بہت آسان ہے۔ یعنی اس مہینے کو یوں سمجھ لیجئے کہ آسمان سے اللہ پاک کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں، اور اگر انسان کے دل کا برتن سیدھا ہو تو وہ رحمتوں کو اس بارش کو سمیٹتا ہوا چلا جاتا ہے، اور جس کے دل کا برتن ہی ٹیڑھا ہو، خواہ موسلادھار بارش ہی کیوں نہ ہو، تو اس میں ایک قطرہ بھی جانے کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ برتن خالی کا خالی پڑا رہ جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہمیں اللہ پاک نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان کا مہینہ، عظیم مہینہ عطا فرمایا، ہمیں نوازا، جس مہینے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 2 مہینے پہلے دعا فرمائی۔ رجب کی آمد پہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 2 مہینے پہلے اس کی آمد کی دعا فرمائی کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کو مبارک فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا۔ عمر کی درازی کی یہ دعا اس مہینے کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے کہ اللہ میری عمر کو اتنا دراز فرما کہ میں رمضان کا مہینہ پالوں۔ اب مطلب اور معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عمر کی درازی کی دعا اگر کسی نیکی کے لیے فرمائی ہے تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ جس طرح سے یہ بات ہم سنتے ہیں کہ عمر کی درازی کی دعا اگر اللہ پاک کی عبادت کے لیے کی جائے تو یہ مبارک عمل ہے، اور اپنی موت کی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے موت کی دعا سے ہمیں روکا، کیوں؟ اس لیے کہ جو زندگی اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، یا اللہ
وہ اپنے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ جب تک میری موت میں میرے لیے خیر ہے تو مجھے زندگی عطا، میری زندگی میں میرے لیے خیر ہے تو یا اللہ مجھے فائدہ مند زندگی نصیب فرما، اور اگر میرے لیے موت فائدہ مند ہو تو یا اللہ پھر مجھے فائدے والی موت عطا فرما۔ تو ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت کی دعا اللہ پاک سے کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک نے انسانوں کو اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا، عمومی طور پر ہمیں عبادت کا درس ہے، عمومی طور پر ہمیں عبادت کی ترغیب دی گئی ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جن کو پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو انسان کی پیدائش محض اسی مقصد کے لیے ہے کہ وہ عبادت کے اندر اپنی زندگی کو گزارے، عبادت کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھے، مصروف رکھے۔ جیسے اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اگر عبادت کے لیے انسان کو پیدا کرنا تھا تو پھر کیا فرشتے کافی نہیں تھے؟ جس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ پاک نے ایک ایسا مادہ عطا فرمایا کہ جن کا کام صرف اور صرف عبادت ہی ہے، عبادت کے سوا وہ شہوت کی دنیا میں جا ہی نہیں سکتے۔ گویا ان کے ذمے جو عمل ہے وہ جبری عبادت ہے، لیکن اللہ پاک نے انسان کے اندر دونوں مادے ڈالے، ایک خواہشات کا مادہ اور دوسرا عبادات کا مادہ۔ اب اللہ پاک یہ دو مادے ڈال کے انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مادہ پرست بننا چاہتا ہے یا رحمان پرست بننا چاہتا ہے۔ اگر یہ رحمان کی طرف جائے گا تو یہ اس کی خوشبختی ہوگی، اور اگر یہ برائیوں کی طرف جائے گا یقیناً یہ بدبخت ہوگا۔ لہذا فرشتے اور انسان کی عبادت میں یہ فرق ہے کہ اس کو تو دوسرے کام کی قدرت ہی نہیں ہے، وہ کھانے سے عاری، وہ پینے سے عاری، وہ شادی سے عاری، نکاح اور تمام چیزوں سے جو اللہ پاک نے انسان کو صفات عطا فرمائی ہیں ان تمام چیزوں سے عاری ہے۔ اس کا کام ہے صرف عبادت کرنا، صرف اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اور انسان ان دونوں کاموں کے اوپر قادر ہے۔ لہذا فرشتے کے اوپر انسان کو فوقیت دی گئی۔ جیسے کہ اقبال اپنے اشعار میں ایک شعر میں یہ کہتا ہے کہ میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو، اور اس کا پہلا جو نثر ہے وہ یہ ہے کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو۔ تو میرے بھائی اور میرے دوستوں، اللہ پاک نے انسان کی تخلیق بہترین انداز میں فرمائی، پھر انسان کے اندر یہ صفات رکھ کے اللہ پاک نے اسے کمال درجے کی عظمت عطا فرمائی۔ وہ کمالات کیا ہیں، وہ صفات کیا ہیں؟ وہ صفات یہ ہیں کہ انسان قدرت کے باوجود گناہ کے قریب نہ جائے اور اس مبارک مہینے کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دے۔ تو اب کیا معنی کہ اس مہینے کے اندر ہم کیا کریں؟ جو ہماری یہ سمجھ ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس میں روزے رکھنے ہوتے ہیں، اس میں نماز پڑھنی ہوتی ہے، اس میں تراویح پڑھنی ہوتی ہے، یہ اس کا غلط مفہوم اور غلط معنی اور غلط ترجمہ ہے۔ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس ایک مہینے میں اللہ کے لیے خاص کر دیا جائے۔ اللہ پاک نے انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جس طرح قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انس اور جن کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب عام دنوں میں اللہ پاک نے ہمارے اوپر کچھ فرائض رکھے ہیں، اور پھر رمضان کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اللہ پاک نے ہمیں رمضان میں روزے رکھنا، تراویح کا پڑھنا، یہ چیزیں عطا فرمائیں۔ لیکن اس کا مقصود یہ نہیں کہ ہم اس کو اسی طرح عام اور سمپل لیں، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک پریکٹس کا مہینہ ہے، ایک ایسا دورانیہ ہے جس میں ہم صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں مصروف اور مشغول رہتے ہیں۔ اس مہینے کی مشقتوں کے بعد عام دنوں کے اندر ہمیں نماز کا اہتمام اور اللہ پاک کی عبادات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک اگر ہمارے اوپر پورے دن کے اعمال فرض فرما دیتے تو کیا ہمارے لیے مشکل نہ ہوتا؟ اللہ نے ہمیں صبح سے ظہر تک، یعنی نماز فجر سے ظہر تک کا جو وقفہ دیا، یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے، اور
ظہر سے لے کے عصر تک کا جو وقفہ دیا یہ ہمارے اوپر احسان ہے۔ عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء، رات کو اللہ پاک نے ہمیں سونے کے لیے عطا فرمایا۔ نماز عشاء سے لے کے نماز فجر تک یہ جو وقفے اللہ پاک نے ہمیں دیے تو یہ ہمارے اوپر اللہ پاک کا احسان ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو دن میں 50 نمازیں فرض فرما لیتے، اللہ چاہتے تو 40 نمازیں فرض فرما لیتے۔ اب ہماری سستی کا یہ عالم کہ صرف 5 نمازیں ہیں اور اس میں بھی ہم سستی اور غفلت برتتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پہلی چیز نماز ہے، اور اس کے بعد رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ تمام اسلام کے ارکان ہیں، یہ بنیادیں ہیں جس پہ وہ خیمہ کھڑا ہے، اور اس خیمے کے 5 ستون ہیں۔ اس میں اگر ایک ستون بھی کمزور ہو تو خیمے کا وہ والا طرف جھکنے کو ہوتا ہے۔ ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ہم رمضان کو اہمیت کے ساتھ گزاریں، اپنے دل کے برتن کو سیدھا رکھیں تاکہ اس میں اگر بارش اور پانی بارش برستی رہے تو وہ بھر جائے اور ہمیں فائدہ ہو۔ اگر ہم نے محض اسے عام انداز میں گزارا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عام انداز میں گزارنے کی بنیاد پر جو وعیدیں ارشاد فرمائیں اس سے ہم پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ ممبر پہ چڑھتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ آمین آپ نے کیوں فرمایا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جواب میں فرمایا کہ یہ اس لیے کہ حضرت جبرائیل امین نے ایک بد دعا کی، اور وہ یہ کہ اللہ ہلاک کر دے اس شخص کو کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو میں نے جواب میں کہا آمین۔ حضرت جبرائیل امین نے دوسری بد دعا فرمائی کہ اللہ ہلاک کر دے اس شخص کو کہ جو اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت سے محروم رہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ یا اللہ ہلاک کر دے اس شخص کو کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ تو میں نے جواب میں فرمایا کہ آمین۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس مبارک مہینے کی برکت حاصل نہ کر سکیں، اور ایک مستجاب الدعوات حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں، اور ایک مستجاب الدعوات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی بد دعا ہمارے اوپر لگ جائے، یقیناً یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہوگی اور ہماری تباہی کا منظر ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اس تباہی سے بچائے۔ اب ان تمام چیزوں کے تناظر میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم رمضان کو کیسے گزاریں، ہم رمضان کے اعمال سے کیسے مستفید ہوں، ہم رمضان سے کیسے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس کے نتیجے میں ہمارے اوپر لازم ہے کہ اللہ پاک کے وہ احکامات جو اللہ نے جس طرح سے ہمیں دیے، ہم اسی طرح سے اس کو بجا لائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی، رمضان کے مہینے کی عبادت، رمضان کے مہینے کی فضیلت سے ہمیں بہرہ مند فرمائے، ہمیں مستفیض فرمائے۔ میں ان الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان رمضان ایمان ہے، رمضان 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 مہمان ہے، رمضان رمضان رمضان